हेलो अस्सलाम वालेकुम नमस्ते सत श्री अकाल केम छो केड़ो हाल है कसकाय केम नाचो एंड वेलकम टू दी नवाब नोमा जनबासी यूट्यूब चैनल, जिसे आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें और कमेंट बॉक्स में जाके अपने ख्यालात का इजहार लाजमी करें। आज जिस टॉपिक के साथ मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ वो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने की जो बरकतें हैं वो हम तक कैसे पहुँचती हैं, रब्बुल आलमीन की रहमतें हम तक कैसे पहुँचती हैं। उस पढ़ने की वजह से, दुरूद पाक पढ़ने की वजह से हमारी अल्लाह रब्बुल आलमीन गैब से मदद किस तरह करता है, हमारे कर्ज किस अंदाज में दूर होते हैं, हमारी परेशानियां कैसे दूर होती हैं, ये चीज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से और एक वाक़ये से मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। जो वो वाक़या है जो आपके सामने एक बयान करना चाहता हूँ, एक यहूदी और एक मुसलमान का वाक़या है। अब यहूदी, उसका स्टेटस क्या था, वो बहुत बड़ा यानी कि लैंडलॉर्ड था, उसके पास बैंक बैलेंस मजबूत था, उसके पास ज़मीनें जायदाद बहुत ज़्यादा थी, उसका तिजारत बड़े यानी कि दूर दूर तक फैली हुई थी। ये था यहूदी का स्टेटस। अब मुसलमान का स्टेटस क्या था? वो मुसलमान एक आम सा इंसान था, गरीब था, झोंपड़ी में रहने वाला था और वो उसका जो मशगला था, काम कारोबार था, वो मछलियाँ पकड़ना था। अब यहूदी और मुसलमान की आपस में सलाम दुआ भी थी, जिसको हम हेलो हाय बोल सकते हैं, जिसको हम ताल्लुक बोल सकते हैं, जिसको हम ये बोल सकते हैं कि वो हो सकता है कि यहूदी मुसलमान से मछलियाँ खरीदता हो और वो यानी कि इस तरह का एक ताल्लुक हम समझ सकते हैं कि उनके दरमियान था, पर जान पहचान ज़रूर थी। तो वो जो मुसलमान था उसका क्या एक रूटीन बनी हुई थी कि वो हमेशा हर हाल में हर वक्त नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद भेजा करता था। अब ये चीज़ जब यहूदी को पता चली तो यहूदी ने उससे पूछा कि मुझे ये बतलाओ कि आप हर वक्त दरूद भेजते हो, हर वक्त नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ते रहते हो, कभी तो दरूद पाक छोड़ दो, तो इसके पढ़ने का क्या वजह है, इसको पढ़ने का क्या यानी कि आपको फ़ायदा होता है, मुझे भी बतलाओ। तो वो मुसलमान यहूदी को जवाब देने लगा कि बात यह है कि मैं ये दरूद पाक इसलिए पढ़ता हूँ ताकि रब की मेरे ऊपर रहमतें नाजिल हों, मुझे गम और परेशानियों से निजात हासिल हो सके और मेरे ऊपर किसी किस्म का दबाव, किसी किस्म का बोझ, किसी किस्म का कर्ज ना हो, मेरे पास खाम खा ख्यालात और टेंशनें ना हो। मैं इसलिए पढ़ता हूँ, रब की रहमतें हैं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह खुश हूँ अपने काम से। अब उसकी ये बात सुनकर यहूदी बहुत ज़्यादा परेशान हुआ, बहुत ज़्यादा इस चीज़ को सुनकर वो अंदर से थोड़ा हसद, जेलसी जिसे हम बोल सकते हैं वो हुई और उसने सोचा कि अब मैं मुसलमान का ईमान आजमा कर देखता हूँ। अब मुसलमान का ईमान आजमा कर देखता हूँ, तो उसने क्या प्लान किया कि ये उसने सोचा कि मैं मुसलमान का ईमान आजमाने के साथ साथ देखना चाहता हूँ कि ये अपनी बात में झूठा है नहीं है, या नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान नाउज़ बिल्ला झूठा है, गलत है, कैसे है, किस तरह है। तो उसने एक प्लान बनाया। अब प्लान क्या था वो भी जरा सुनिए। यहूदी ने एक बहुत बड़ी डायमंड की, जो उस वक़्त का कीमती डायमंड था, उसकी उसको एक अंगूठी में जड़वाया, एक उसकी अंगूठी बनवाई, रिंग बनवाई। डायमंड की रिंग बनवाने के बाद उसने ये सोचा कि अब मैं यहूदी जो था उसने सोचा कि मैं ये मुसलमान को बतौर अमानत दूं। अब वो मुसलमान के पास जाता है, बातचीत होती है। अब वो मुसलमान को कहता है कि ये मैं आपको एक अमानत दे के जा रहा हूँ, आप ये अमानत आप संभाल लीजिए, मैं 1 महीने के बाद आपसे आके ले लूँगा, क्योंकि मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ, मैं शहर में हूँगा नहीं, मैं इस इलाके में हूँगा नहीं, तो आप ये अमानत मेरे पास संभालिए, मैं आपसे आके लूँगा। अब इसके पीछे उसकी चाल क्या थी कि उसने ये सोचा कि ये यहूदी ये मुसलमान जो है, ये जहाँ पर अमानत रखेगा मेरी जो मैंने उसको दी है, मैं इस चीज़ को चुरा लूँगा। अब वो वाक़यतन ऐसे करता है, रात को जैसे मुसलमान घर जाता है, वो उसके ताक़ुब में उसके पीछे पीछे जाता है और देखता है कि मुसलमान ये जो चीज़ रखता कहाँ पे है। जैसे ही वो मुसलमान अपने घर में अपनी बीवी को बताता है कि ये यहूदी की अमानत है, इसको रखना है, वो दोनों मिलकर जहाँ रखते हैं, यहूदी उसके घर में दाखिल होके वो जगह उसको साफ ताकुब में होता है, वो देख लेता है, वहां से वो अपनी अमानत चुरा लेता है। अब वो अमानत चुराने के बाद वो कहीं चला जाता है, साफ जरा है वो जिस जगह जाता है
وہ ایک سمندری سفر ہوتا ہے۔ اب سمندری سفر کرنے کے ساتھ ساتھ وہ جو انگوٹھی ہوتی ہے وہ انگوٹھی گہرے سمندر میں جا کے، سمندر کے درمیان میں جا کے وہ انگوٹھی سمندر میں پھینک دیتا ہے۔ تو وہ انگوٹھی جیسی پھینکتا ہے وہ تو یہودی خوش ہو جاتا ہے، اب میں نے انگوٹھی سمندر میں پھینک دی ہے، مسلمان کے پاس نہ انگوٹھی ہوگی تو نہ ہی اس کو یعنی کہ اس چیز پر یقین ہوگا، میں اس کا ایمان آزما لوں گا، میں دیکھ لوں گا کہ اس کی پریشانی دور ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ تو ایک مہینے کے بعد جب وہ یہودی واپس آتا ہے اور مسلمان سے مطالبہ کرتا ہے کہ بھائی جو میں نے آپ کو اپنی امانت دی تھی وہ میری امانت مجھے واپس چاہیے۔ اب مسلمان جو ہے وہ بالکل اطمینان کے ساتھ تھا۔ اب اطمینان کے ساتھ اس لیے تھا کہ اس نے یقین کیا ہوا تھا کہ وہ امانت میرے پاس پڑی ہوئی ہے، میرے گھر سے چوری نہیں ہوئی، اور اس کی بیوی کو بھی یقین تھا کہ وہ امانت پڑی ہوئی ہے، وہ چوری نہیں ہوئی۔ ان کو تو اس چیز کی بھنک ہی نہیں پڑی کہ وہ یہودی نے پہلے ہی چوری کر لی، ایک مہینہ پہلے جس دن رکھوائی تھی اسی دن رات کو اس سے چوری کر لی۔ تو اب آپ کو ایک واقعہ بیان کرتا ہوں، اسی کے اندر میں ایک چیز اور ایڈ کر رہا ہوں کہ اب وہ یہودی مسلمان کے گھر جاتا ہے۔ جیسے یہودی مسلمان کے گھر جاتا ہے تو اب اس کی جو بیوی ہوتی ہے اس کو حکم دیتا ہے کہ جو مچھلیاں میں ابھی لے کر آیا ہوں، ابھی یہ مچھلیاں بکی نہیں ہیں، یہ مچھلی آپ کاٹیے، یہودی کو کھلاتے ہیں، اس کو بڑا اچھا لگتا ہے مچھلیاں کھانا، تو اب یہودی جب کھائے گا اس کو کھانے کے بعد ہم اس کی امانت واپس کر دیں گے۔ اب یہودی ٹائم پر جیسے کھانا بنا، اس نے کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد اب یہودی کہتا ہے مسلمان کو کہ بھائی بات یہ ہے کہ جو میری امانت ہے وہ واپس لے آئی ہے، میں جانا چاہتا ہوں، مجھے بڑی دیر ہو رہی ہے۔ اب مسلمان اور اس کی بیوی جیسے ہی وہاں سے اٹھتے ہیں بیٹھک سے، گھر میں داخل ہوتے ہیں، گھر میں داخل ہونے کے بعد وہ اپنی بیوی سے بولتا ہے کہ وہ امانت لے کر آؤ۔ بیوی جاتی ہے امانت دیکھنے کے لیے، ان کو وہ انگوٹھی نہیں ملتی، وہاں پہ امانت نہیں ملتی، کہاں گئی امانت؟ وہ آ کے اپنے شوہر کو بتاتی ہے جو مسلمان ہے۔ اب وہ جو شوہر ہے وہ بھی پریشان ہو گیا کہ یہ کیا ہو گیا، اب ہم اس کی امانت کیسے لوٹائیں گے، یہ تو بڑی دکھ اور پریشانی والی بات ہے۔ اب ہم کیا منہ دکھائیں گے اسے کہ ہمارے گھر سے تیری امانت چوری ہو گئی ہے۔ اب وہ یہودی ہم مسلمانوں پہ شک کرے گا، اور یہ مسلمان اور اسلام اور خاص طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین پر دبا لگ جائے گا۔ اب ہم کیا کریں؟ اب وہ عورت جو مسلمان کی بیوی ہوتی ہے وہ اس کو بتلاتی ہے کہ میاں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا سلوشن بھی میرے پاس ہے۔ اس کا ہسبینڈ جو مسلمان ہے بڑا ہی خوش ہوا کہ کیا سلوشن ہے، کیا طریقہ کار ہے۔ تو اب وہ خاتون اپنے شوہر کو یہ بتلاتی ہے کہ جو مچھلیاں آپ بچی ہوئی لے کر آئے تھے ان میں سے میں نے ایک مچھلی اٹھائی، اس کو میں نے کاٹا، اس کے پیٹ میں سے یہ والی انگوٹھی نکلی ہے، یہ جو میں ابھی آپ کو دکھا رہی ہوں، وہ اٹھا کے باقاعدہ دکھاتی ہے کہ یہ انگوٹھی ملی ہے۔ تو اس کو یہ بھی بہت بیش قیمت ہے، یہ بھی بہت زیادہ یعنی کہ قیمتی ہے مجھے لگ رہی ہے۔ میں جب اس مچھلی کے پیٹ سے انگوٹھی دیکھی تو میں بڑی خوش ہو گئی، میں نے کہا ہم بڑے مالدار ہو گئے، لیکن اب مصیبت ہے، پریشانی ہے، تو لہٰذا یہ انگوٹھی اس یہودی کو جا کے دے دو کہ بھئی آپ کی انگوٹھی چوری ہو گئی، ہمارے پاس یہ انگوٹھی ہے تو یہ آپ دے دو۔ اب ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ انگوٹھی تھی اس کے اندر، تو یہ چیز چوری ہو گئی تو یہ رکھ لو۔ تو جیسے ہی وہ یہودی اس انگوٹھی کو دیکھتا ہے تو وہ دنگ رہ جاتا ہے، وہ بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے کہ یہ انگوٹھی تو میں نے سمندر میں پھینک دی تھی، تو وہی سیم اور ہو بہو بالکل ایک یکدم ایک جیسی انگوٹھی جو ہے وہ اس کے پاس کیسے آئی؟ تو وہ مسلمان سے پوچھتا ہے کہ تیرے پاس انگوٹھی کہاں سے آئی؟ وہ بولتا ہے کہ یہ تو وہی انگوٹھی ہے تو جو میں نے آپ کو دی تھی، لیکن آپ کے پاس کیسے؟ وہ مسلمان جواب دیتا ہے یہودی کو کہ ابھی جو مچھلیاں بچی ہوئی تھیں وہ مچھلی میں لے کر آیا، تو اس میں سے میری بیوی نے کاٹا اس مچھلی کو، تو اس کے پیٹ سے یہ انگوٹھی نکلی تھی، تو یہ انگوٹھی میں لے کر آپ کے پاس آ گیا، کیونکہ جو آپ کی انگوٹھی تھی وہ چوری ہو گئی ہے، وہ میرے پاس ہے ہی نہیں۔ تو یہودی وہ ساری چیز اس کو بیان کرتا ہے کہ میں نے تیرا ایمان آزمانا تھا، تیرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر فرمان پر عمل جو تھا وہ آزمانا تھا، درود پاک کی برکت جو تھی وہ میں دیکھنا چاہ رہا تھا کہ اس پر آپ کا یقین ہے کہ نہیں ہے، کہ جو آپ نے کہا کہ میں اس پر یقین رکھتا ہوں اس لیے میں درود پاک پڑھتا ہوں کہ میری پریشانیاں دور ہوتی ہیں، میری بلائیں، میری مصیبتیں دور ہوتی ہیں، رب العالمین کی برکتیں، رحمتیں آتی ہیں۔
تو میں یہ چیز آزمانا چاہ رہا تھا. وہ کہتا ہے کہ جس وقت میں نے تمہیں انگوٹھی دی تھی، میں نے تیرا تعاقب کیا تھا، رات کو تیرے پیچھے پیچھے تیرے گھر آیا تھا، میں نے ٹو لگائی تھی، تو نے جہاں پر انگوٹھی رکھی تھی میں نے وہ وہاں سے چوری کی تھی. چوری کرنے کے بعد میں کہیں سفر پہ نکل گیا تھا. تو جس سفر میں گیا تھا وہ سمندری سفر تھا. تو سمندر میں، گہرے سمندر میں درمیان میں جا کر میں نے یہ انگوٹھی سمندر میں پھینک دی تھی. تو اللہ رب العالمین نے تجھے اتنی مصیبت اور پریشانی سے بچایا کہ وہ مچھلی یعنی کہ وہ مچھلی جو تھی اس کے پیٹ میں وہ انگوٹھی چلی گئی. تو وہ مچھلی تو نے اسی دن شکار کی جس دن میں نے تیرے پاس آنا تھا. اب وہ مچھلی بازار میں بکی نہیں، اب وہ تیرے پاس آئی، تو نے وہ مچھلی کاٹ کے مجھے کھلائی اور وہ اسی مچھلی کے پیٹ سے یہ انگوٹھی نکلی ہے. تو وہ یہودی مسلمان ہو جاتا ہے. بس اتنا ہی. تب تک کے لیے do whatever you want to do man, but don't trouble your father, mother. Good luck and stay safe.